تو غلبہ دین آپ کی زندگی میں ہو گیا عرب کے اندر اندر. آپ نے دین قائم کر کے دکھا دیا. عرب ایک ماڈل سٹیٹ بن گیا جہاں پر سید القومی خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، اس کی عملی شکل نظر آ رہی تھی. ورنہ باتیں کتابیں بہت لکھی گئیں، لوگ کہہ دیتے قرآن بھی بس ایک خیالی وہمی دنیا کی باتیں کرتا ہے، یوٹوپیا ہے. لیکن دین پوری شان و شوکت سے نافذ ہوا اور نافذ رہا. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد، نہ صرف پیغام پہنچانا بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا، نافذ بھی کرنا. اور یہ سب کچھ 23 سال کے عرصے میں آپ نے کر دیا. 23 ایئرز میں، ایک لائف سپین میں آپ نے یہ سارے کام کیے. اور آگے اگلے 30 سال میں دنیا کے ایک بڑے حصے پر اسلام کا پرچم لہرا گیا. اور یہ ان لوگوں کے ہاتھوں ہوا جو رہبانم باللیل اور فرسانم بالنہار تھے، رات کے راہب، دن کے شہسوار. آج بھی دوبارہ اس طرح کے لوگ اگر پیدا ہو جائیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کی وہ کھوئی ہوئی عظمت جو ہے واپس نہ آ جائے. ہم بزرگوں کی عظمت کو کافی نہ سمجھیں، خود عظیم بننے کی کوشش کریں. ان کے قصیدے پڑھنے کو کافی نہ سمجھیں، خود عمل کریں. اور ہم سنتوں کو زندہ کریں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے دوبارہ ہم اسی طرح سے بن جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الصف، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 10. اوپر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا ہم لوگوں کو کہ اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ تو غالب ہو کر رہے گا، اس کو تو غالب ہو کر رہنا ہے، چاہے مشرکوں کو کتنا بھی برا لگے. اب بات یہ ہے کہ اللہ نے تو یہ فیصلہ کر لیا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. انسان کی انفرادی کامیابی اور ناکامی اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس نے اس کار خیر میں اپنا کتنا حصہ ڈالا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں عرب کی حد تک تو دین کو نافذ کر دیا، لیکن ساری دنیا میں تو ابھی دین نافذ نہیں ہوا. کسی نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی کہاں مسلمانوں کو فرصت ہے، ابھی تو بہت کام کرنے کو پڑا ہے. ابھی تو نور توحید کو مکمل کرنا ہے، پوری دنیا میں اس کو نافذ کرنا ہے. تو دور نبوت ختم ہو گیا ہے مگر نبوت کا کام ختم نہیں ہوا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب امتوں میں زوال آتا ہے تو پھر وہ لما تقولون ما لا تفعلون کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہیں. بس کہنے کو کافی سمجھتی ہیں اور کام کرنا ان کو بڑا بھاری لگتا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عمدہ تربیت فرمائی تھی صحابہ کی کہ 30 سال کے عرصے میں دنیا کے بڑے حصے پر اسلام کا پرچم لہرا گیا. رہبانم باللیل اور فرسانم بالنہار والے لوگ تھے، ایکٹیو، چاق و چوبند، علم دوست، ذہین، انرجیٹک، سسٹمز بنانے والے، آرگنائزڈ، ڈسپلنڈ، منظم، اطاعت کرنے والے، کمیٹڈ. یہ ایسے ہلتے جلتے ڈولتے ڈگمگاتے نہیں کہ جس نے ان کو کمٹمنٹ سے ہٹایا فوراً کمٹمنٹ سے ہٹ گئے، بلکہ ٹھکے ہوئے لوگ، جمے ہوئے لوگ. تو لہٰذا ان کے ہاتھوں یہ کام ہو گیا. راتوں کو اپنے رب سے تعلق قائم کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام دن میں کرتے تھے، قرآن کی تلاوت، اور پھر فرسانم بالنہار، دن کے گھڑ سوار. کبھی عبادت کو بہانہ بنا کر جہاد سے فرار حاصل نہیں کیا،
اور نہ جہاد کو کافی سمجھ کر عبادت سے دامن چرایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شان عبدیت ان کے اندر تھی اور کام رسالت وہ کر رہے تھے. بندے تھے اللہ کے اور رسالت والا کام بھی وہ کرتے رہے. تو اسلام ترقی پر ترقی کرتا چلا گیا، دن دونی رات چوگنی ترقی کی. رفتہ رفتہ کیا ہوا، مسلمان اپنے بزرگوں کی عظمت کے قصیدے پڑھنے کو کافی سمجھنے لگ گئے اور ان کے دن منانے کو نجات کا نسخہ سمجھ بیٹھے اور گھوڑے بیچ کے سونے لگ گئے. نیند سے فرصت نہیں، نیند ہی اتنی آتی ہے، آنکھیں نہیں کھلتی کسی طرح. نماز نہیں پڑھی جاتی تو آگے کہاں جہاد ہوگا. اور سوچا کہ چلو عید میلاد النبی منا کر اور جلوس نکال کر اور خانہ کعبہ کی تصویریں بنا کے اور مسجد نبوی کی تصویریں بنا کر درود سلام بھیج کے ہم نے فرض پورا کر دیا. اس میں تو بڑا مزہ آیا. شیطان نے اور لوریاں دیں، شیطان نے اور تھپکایا کہ بس یہی کرتے رہو، کافی ہے، دعوے کرو بس اور نعرے لگاؤ بس، بہت ہے، تم نجات پا جاؤ گے، تم تو ہوئی بخشے بخشائے. تو اور غفلت کی نیند آئی. بھول ہی گئے کہ ہم بہترین امت ہیں جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. بھول ہی گئے ہم کہ ہمیں تو دیانت کا اور امانت کا اور شرافت کا اور صداقت کا سبق دنیا کو پڑھانا ہے. ہمیں تو دنیا کی امامت کرنی ہے. مقام ہی بھول گئے اپنا. بھول ہی گئے کہ ہمیں لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دینی ہے. ہم تو رول ماڈل ہیں، رول ماڈل. اور جب ذاتی طور پہ انحطاط آیا، زوال آیا، اس طرح جب ذاتی طور پہ پست سے پست ہوتے چلے گئے تو پھر دین کو نافذ کرنے کا تو کوئی خیال بھی نہ رہا ذہنوں کے اندر. یہ تو بڑا مشقت طلب کام ہے نا، یہ تو نفس کی قربانی مانگتا ہے. تصور تک ذہنوں سے نکل گیا کہ یہ ہمارا کام ہے دین نافذ کرنا. آج آپ کو دیواروں کے اوپر ایک گریفٹی تو ملے گی، ڈاؤن وتھ اسرائیل، ڈاؤن وتھ امریکہ، کرش اسرائیل، کرش امریکہ، ایسے نعرے تو ملیں گے. کاش کہ وہ یہ بات بھی کہیں کہ مسلمانوں جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، مسلمانوں تو مسلمان بن جاؤ، تم دین نافذ کرنے کی جد و جہد کرو، تم ذرا علم حاصل کرو، ذرا اپنی زندگیوں میں وقت نکالو، اٹھو ٹی وی کے سامنے سے، اٹھو کمپیوٹر کے سامنے سے، علم حاصل کرو، نکلو بازاروں سے، جاؤ مدرسوں کے اندر، جاؤ مسجدوں کے اندر. اگر یہ بات ہم کہیں تو بہت اچھا ہوگا. لیکن یہ تو تصور نہیں رہا نا. یہ سوچا کہ ہم نے کافروں کو برا بھلا کہہ دیا، ہمارا فرض پورا ہو گیا، ہم نے پتھراؤ کر لیا، ہمارا کام پورا ہو گیا. یہ بھول ہی گئے کہ یہ دنیا میں جو فساد آج مچ رہا ہے اس کی ذمہ داری تو ہمارے کندھے کے اوپر رکھی ہوئی ہے. مسلمانوں کے ہوتے ہوئے دنیا میں ظلم، مسلمانوں کے ہوتے ہوئے دنیا میں فساد، جیسے پولیس کے ہوتے ہوئے لا لیسنس، لا قانونیت. کیا کہتے ہیں لوگ پھر کسی ملک میں جب لا قانونیت ہوتی ہے اور جب جرائم بہت بڑھ جاتے ہیں تو پولیس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ظاہر ذمہ داری پولیس کی تھی. اس کو چاہیے تھا کہ وہ قانون کو نافذ کرتی. اور پولیس جب خود مجرم بن جائے تو بتائیں اس جگہ کا کیا حال ہوگا. جب ڈاکٹر خود بیمار ہو جائے تو مریضوں کا کیا ہوگا. تو آج ہمارا یہی حال ہے. ہم جو پولیس تھے ہم تو خود مجرم بن گئے، ہم تو خود باغی ہو گئے. اور یہ دین نافذ کرنا ہم کہتے ہیں چھوڑو، ہمارا کام تھوڑی ہے. یاد ہی نہیں رہا. بہت سے بہت، اگر کوئی دین کا کوئی جذبہ رکھتا بھی ہے اپنے دل کے اندر، بہت سے بہت کیا کرے گا، ہر سال عمرہ کر لے گا، نفلی روزے رکھ لے گا، تہجد پڑھ لے گا، پردہ کر لے گا. کہتے ہیں بس تیر مار لیا، اور کیا کرنا ہے، سب کچھ تو کر لیا. بھول ہی گئے کہ ہمیں دین نافذ کرنا ہے، یہ فرض ہے ہمارے لیے. تصور نکل گیا ہے نا ذہنوں سے. کسی نے کہا ہے کہ وائے ناکامی، افسوس ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا. جو ٹریجر تھا کیراوین کے پاس سب چوری ہو گیا. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اور جو کیراوین کے اندر لوگ ہیں اتنے مست ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ڈاکہ پڑ گیا ہے ہمارے مال کے اوپر، ہمارا سارا مال اور متاع چوری ہو گیا، کچھ ہوش نہیں. اب ایسے امتیوں کے ہاتھوں جو اسلام کا حشر ہونا تھا وہ کون سی حیرت کی بات ہے. دراصل جو آج اسلام کی اجتماعی حالت ہے وہ مسلمانوں کی انفرادی حالت بتا رہی ہے. ہم اپنے گھروں میں مست ہیں، ہم اپنے خاندانوں کے اندر خوش ہیں. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا شغلتنا اموالنا و اہلونا فاستغفر لنا.
ہمیں تو مشغول کر لیا ہمارے گھر والوں نے، ہمارے مالوں نے، بس آپ ہمارے لیے استغفار کر لیجئے نا اللہ سے، ہم نہیں نکل سکتے، وی آر ٹو بزی۔ آج ہر مسلمان کے منہ پر آپ کو یہی ملے گا کہ ہم بہت بزی ہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں گھر سے، ہمیں بچوں سے فرصت نہیں، میاں سے اجازت نہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ انڈیویجولی، انفرادی طور پہ جب یہ حال ہوگا تو اجتماعی طور پہ اسلام کا کیا حال ہوگا؟ ایک گھر ہے اور اس گھر کے رہنے والے اس گھر کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ چوری ہوگی، ڈاکے پڑیں گے اور جالے لگے ہوئے ہوں گے اور گند اور بلا مچا ہوا ہوگا اس گھر کے اندر، گھر والے آپس میں لڑتے رہیں گے بیٹھ کر یا اپنے اپنے خول کے اندر بند رہیں گے۔ تو جو اس گھر کا حال ہوگا ویسا ہی آج حال ہم اسلام کا دیکھتے ہیں۔ تو حالی نے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ یقین نہیں آتا کہ کبھی اسلام جو تھا یہ سپر پاور تھا اور کبھی مسلمان ہونا فخر کی علامت تھا۔ ایک زمانہ مسلمانوں پہ ایسا تھا کہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اسلام پر کبھی زوال بھی آئے گا، اٹ واز انتھنکیبل، ہو نہیں سکتا تھا۔ بلکہ پچھلی صدی تک عرب کے جو بعض ریموٹ علاقے ہیں ان میں کچھ ایسے بدو بھی تھے کہ جن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی کافر بھی ہے، ان کا خیال تھا کہ ساری دنیا مسلمان ہے۔ وہ تو جب ٹیکنالوجی بڑھی، کمیونیکیشن بڑھا تو ان کو پتہ چلا کہ اچھا کافر بھی ہوتے ہیں، آج تک کافر بھی ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن خالی ماضی کے قصے یاد کر کے نجات تو نہیں ہوگی نا۔ قیامت کے دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کے بارے میں پوچھیں گے کہ میں دین انٹیکٹ تمہارے حوالے کر کے آیا تھا، یہ تم نے یہ حال کیا اس کا، اپنے کریئرز میں لگے رہے، اپنے گھروں کو تم جھاڑتے پونچھتے رہے اور تم اپنے کھانے پکاتے رہے اور دعوتیں کرتے رہے، تمہیں ہوش نہ آیا کہ امانت جو میں تم کو دے کر آیا تھا، جس میں میں نے اپنی زندگی کھپا دی تھی، میں نے اپنے رشتہ داروں کا جس میں کہ خون بھی دیکھا تھا اور قربانی بھی دی تھی، تم نے یہ اس کا حال کیا ہے۔ تو بتائیں ہم کیا جواب دیں گے؟ سب میٹھی میٹھی شفاعت کے منتظر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت فرما دیں گے، سب ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اللہ نے ہمیں زندگی کی مہلت دی ہے۔ اتنا جان لیں ہم کہ کلمہ پڑھنے سے صرف نجات نہیں ہونی۔ کوئی کہے کہ بہت ریجڈ سٹیٹمنٹ ہے، بہت سختی کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، تو ثبوت یہاں موجود ہے۔ آیت نمبر 10 میں خطاب دیکھ لیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی تجارت، ایک تجارت کی طرف، تنجیکم، جو نجات دے تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ تو یہ کنٹرڈکشن ان ٹرمز نہیں، یہ پیراڈاکس نہیں لگ رہا، دو متضاد باتیں نہیں جمع لگ رہی ایک آیت کے اندر کہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا تم کو میں کیسی تجارت بتاؤں جو تم کو آگ سے نجات دے؟ تو کیا ایمان والا ہونا آگ سے نجات کے لیے کافی نہیں ہے؟ بتائیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کم از کم یہودی یہ تو کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہرگز ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اتنا تو مانتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم 2 ہاتھ ان سے آگے ہیں، ہم کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، سوال ہی نہیں، ہم تو کنفرم جنتی، آل رائٹس ریزروڈ، جنت تو ریزروڈ ہے میرے لیے، میری سیٹ پکی ہے، کچھ بھی کروں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، پردہ کروں نہ کروں، جھوٹ بولوں یا سچ بولوں، کمٹمنٹ نبھاؤں نہ نبھاؤں، میری جنت پکی ہے۔ یہ خیال لوگوں کو آ گیا، تو یہ فرمایا کہ نہیں، نکلو اس غلط فہمی سے۔ اور ایک اور تاثر ہمارے معاشرے میں ہے کہ جس نے 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ بھی بخشا گیا، اور اس سے بڑھ کر کیا تاثر ہے، خود کچھ بھی نہ پڑھا، خود زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا، خود زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھیں، خود 1.25 لاکھ دفعہ تو کیا چند دفعہ بھی شاید کلمہ پڑھ لیا ہو تو کافی ہو، بعد میں لوگ پڑھ کے بخشتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد تو بھی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ہمارے سہانے خواب ہیں، یہ ہیں ہماری تمنائیں، تلک امانیہم، جن کو قرآن نے کہا ہے یہ جھوٹی آرزویں ہیں ان کی، وشفل تھنکنگز،
خواب دیکھ کر کوئی جنت میں نہیں جاتا. ہم خوابوں کے ذریعے جنت میں جانا چاہتے ہیں. ہم نے خود سوچ لیا, خود ہی رولز بنا لیے, سارا پیرامیٹرز ہم نے چینج کر دیے اور خود ہی ہم نے رولز بنا لیے کہ نہیں, عمل کو ضروری نہیں ہے, بس پڑھ لینا کافی ہے کسی چیز کا. تو یہاں پہ ہوشیار کر دیا کہ نہیں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم بھی تجارت کرو. اور یہ تجارت کوئی اعلیٰ درجے کی تجارت نہیں بتائی جا رہی کہ تم کو اعلیٰ درجے کی جنت مل جائے گی, یہ بات نہیں کی جا رہی. یہ تو بنیادی لیول ہے, صرف آگ سے نجات. من زحزح عن النار, یہ تو وہ لیول ہے جو بچا لیا گیا آگ سے. اس لیول کی بات کی جا رہی ہے کہ آؤ میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے. یہ بیر منیمم ہے 33%. یہ کوئی ڈسٹنکشنز یا پوزیشن ہولڈرز کی بات نہیں کی جا رہی, یہ تو پاسنگ گریڈ ہے. فیلئر سے بچنا چاہتے ہو, فیل ہونے سے بچنا چاہتے ہو اے ایمان والو, تو آؤ تم کو تجارت بتاؤں. اب تم عمل کرو. کیا کرو تم؟ تو منون باللہ, تم ایمان رکھو اللہ پر. ایمان لاؤ ترجمہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ یہاں خطاب ہے ہی ایمان والوں سے. وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کو ماننے کا. ایمان لانا, اس کا دعویٰ کرنا کچھ اور ہے, ایمان رکھنا کچھ اور ہے. ایمان کا دعویٰ کرنے سے پہلے, ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ عمل میں رتی بھر فرق نہ پڑا ہو, لیکن ایمان رکھنے سے پہلے اور ایمان رکھنے کے بعد بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ایک دفعہ ایمان دل کے اندر چلا جائے, ہو نہیں سکتا کہ عمل نہ بدلے. تو منون باللہ, تم ایمان رکھو اللہ پر, ورسولہ, اور اس کے رسول پر, وتجاہدون فی سبیل اللہ, اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں, باموالکم, اپنے مالوں سے, وانفسکم, اور اپنی جانوں سے, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اسی میں تمہاری بہتری ہے اگر تم جانو. بڑی دھمکی ہے, اسی میں تمہاری خیر ہے, اپنی خیریت اگر چاہتے ہو تو یہ کرو. اب اتنی واضح آیات کے بعد کون ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ اب اس کے تقاضے پورے کرو. جان بھی کھپانی ہوگی, مال بھی کھپانا ہوگا, اور جان اللہ نے دی ہے اور مال بھی تو اللہ نے دیا ہے. یہی متاع عزیز ہے, کھپا دے, ٹھکانے لگا دے, اسے اچھی جگہ انویسٹ کر دو. اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد بنا لو, اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے راستے میں جو رکاوٹ آئے اس کو دور کرو. یہی جہاد ہے. تو تم جہاد کرو, تم مال بھی خرچ کرو اور تم اپنی جانیں بھی لگاؤ, کھپاؤ. چاہے تم کو زبان سے جہاد کرنا ہو, چاہے قلم سے, چاہے علم سے, چاہے اسلحے سے یا ٹیکنالوجی سے. دیکھ لو وقت کا تقاضا کیا ہے, نیڈ آف دی آر کیا ہے. تم کیا کر سکتے ہو؟ ایک نہ ایک جہاد تو کر سکتا ہے ہر انسان, عورت ہو یا مرد. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی قسم کا جہاد نہیں کر سکتا. عورتوں پر قتال فرض نہیں, قتال ہر وقت ہوتا نہیں. قتال کا تو ذکر شروع میں آ ہی چکا, وہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے جہاد کا. لیکن قتال کی نوبت بھی اس وقت آئے گی جب یہ باقی بنیادی سیڑھیاں طے کر لی ہوں گی, لوگوں نے انیشل سٹیجز کو عبور کر لیا ہوگا. تو اپنے اپنے لحاظ سے انسان خود دیکھ لے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی خود قتال کے لیے نکل نہیں سکتا, معذور ہے, مجبور ہے, کوئی اور وجہ ہے, تو اگر وہ معاشرے میں, سوسائٹی میں پیچھے رہ گیا تو وہ یہ کرے کہ جو لوگ نکل کر گئے ہیں جہاد کرنے کے لیے ان کے گھروں کی دیکھ بھال کر لے, اس کو بھی اجر ملے گا. آپ نے فرمایا من جہز غازیا فقد غزا, جس نے کسی مجاہد کے گھر کی دیکھ بھال کی اس نے بھی جہاد کیا. تو علمی جہاد کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے, روٹیشن میں لوگ علم حاصل کر لیں. اگر ماں جا رہی ہے علم حاصل کرنے تو بیٹی گھر دیکھ لے, اگر بہو جا رہی ہے تو ساس گھر دیکھ لے, ایک بہن جا رہی ہے علم حاصل کرنے دوسری بہن گھر کو دیکھ لے, تو اس کو بھی جہاد میں برابر کا حصہ ملے گا. لیکن پھر 100 دفعہ افسوس کی بات ہے, نوکری کے لیے نکلیں تو سپورٹ ملے گی, بازار جانے کے لیے نکلیں تو سپورٹ ملے گی, بیوٹی پارلر جانے کے لیے نکلیں تو سپورٹ ملے گی, تفریح کے لیے جائیں, ویکیشن کے لیے جائیں, 1 مہینہ چلے جائیں سپورٹ ملے گی,
ایک کام پہ لگتا ہے کہ جیسے جرم کر رہی ہے کوئی عورت یا کوئی مرد، مجرم بن کے گلٹی فیل کر کے رہتی ہیں عورتیں گھروں میں یا بعض مرد. کیوں؟ کس بات کا گلٹ ان کو دلایا جاتا ہے کہ تم علم حاصل کر رہی ہو، تم علمی جہاد کر رہی ہو. تو وہ مجاہد تو نہیں سمجھے جاتے، وہ تو مجرم سمجھے جاتے ہیں. اور ایسے ڈر ڈر کے، ایسے سہم کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کیا گناہ کر رہے ہیں جیسے. یہ دیکھا ہے آپ نے، وہ حدیث لائے ہیں ذہن کے اندر کہ اے مسلمان، ایک وقت آئے گا کہ جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے، یہ تمہارا حال ہو جائے گا. ایسے الٹ جائیں گے تمہاری پرائیورٹی ساری. اور اس کو ایک ضد کا اور ایک بنا لیا ہے نا موضوع، ایک محاذ آرائی کر لی ہے اس کے اوپر گھر والوں نے. کوئی کہہ کر تو دیکھے کہ میں علمی جہاد کے لیے جا رہی ہوں، لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی پتہ نہیں کہاں وقت ضائع کرنے جا رہی ہے یا کیا بغاوت کر رہی ہے. تو آپ سوچیں پھر کہ جب ہمارا یہ اچھے پڑھے لکھوں کا جب یہ حال ہے تو پھر جاہلوں کو ہم کیا روئیں گے. اور یہ اچھے دینی مزاج رکھنے والے گھروں کے اندر یہ حال دیکھا جاتا ہے تو باقیوں کو ہم کیا کہیں گے. تو یہ بھی جہاد کرنے کا مقام ہے کہ آئندہ کی نسل جو اٹھ رہی ہے وہ ایسی نہ ہو، وہ اس طرح اڑنگے نہ لگائے، وہ اس طرح رکاوٹیں نہ لگائے مسلمانوں کے لیے علم حاصل کرنے میں. تو اپنے بچوں کو اس طرح سے اٹھائیے کہ وہ کنڈیوسو ہوں، وہ ریسیپٹیو ہوں، اور وہ اس طرح سے بلا وجہ کی پابندیاں نہ لگائیں کسی پر اگر کوئی دین کا علم حاصل کرنا چاہے. اگر کوئی اس طرح سے اجازت دیتا ہے کسی کو کہ جاؤ تم جا کے علم حاصل کرو اور پیچھے سے سپورٹ کرتا ہے، وہ خود مجاہد ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. تو لہٰذا یہ بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کاروبار کرو، تم اللہ کے ساتھ تجارت کرو، اپنا مال بھی کھپاؤ اور اپنی جان بھی کھپا دو. جس نے اللہ کے ساتھ کاروبار کیا اس کے لیے گھاٹے کا کوئی امکان نہیں. اللہ جیسا ریٹرن کوئی دے نہیں سکتا. پورے جماؤں کے ساتھ، پورے یقین اور پوری خوشی، پوری امید کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اس طرح سے مخالفتوں کو خوش دلی کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ قابو کرتا ہے اور آتا ہے دین کے راستے میں، یہ بھی تو جہاد ہی ہے نا. کتنا بڑا جہاد ہے یہ. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر نہ دے. ایک اور ہمارے دماغوں میں ایک ایکسٹریم ہم نے یہ ڈسکس کی نا کہ لوگ جو ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کرتے، تعاون نہیں کرتے گھروں کے اندر. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ اگر گھر والے کوآپریٹ کر رہے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تو بعض دفعہ جو علم کا مجاہد ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں علم حاصل کر رہا ہوں یا علم حاصل کر رہی ہوں، لہٰذا اب میں دنیا کا اور کوئی کام نہیں کر سکتا یا دنیا کا میں کوئی کام اور نہیں کر سکتی. ساری ذمہ داریوں سے مجھ کو فارغ کر دیا جائے تو ہم علم حاصل کریں گے. تو بات یہ ہے کہ مجاہد ہونے کے لیے دنیا کے ہر کام سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے. انٹیگریٹڈ ہوں گی ساری چیزیں، ساتھ ساتھ چلے گا سب کچھ. گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا. اور جو تلخی ترشی آئے بس وہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کر لیں، اس کو امپیڈمنٹ نہ بننے دیں، آگے چلتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. تو یہ بات یہاں بیان فرما دی کہ دیکھو تم کو تو اللہ پر ایمان رکھنا ہوگا، رسول پر ایمان رکھنا ہوگا اور اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. کوئی چوائس نہیں ہے، جہاد کرنا ہوگا. اپنے مال بھی لگاؤ اور اپنی جانیں بھی کھپاؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے. اب آپ دیکھیں اس میں جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ گھر والے بعض دفعہ تعاون نہیں کرتے، اس میں ایک مثال آپ ذہن میں لائیے. کبھی اتوار بازار گئی ہیں آپ یا جمعہ بازار؟ کچھ خواتین جاتی ہیں تو اکثر گھر کے مردوں کو ساتھ لے کر جاتی ہیں نا. ان میرڈ ہیں تو کوئی بھائی ساتھ جاتا ہے، میرڈ ہیں تو شوہر جاتے ہیں یا بیٹا ساتھ ہوتا ہے. اب آپ وہاں گئیں، اتوار بازار گئیں. اتوار بازار میں آپ نے دیکھا کہ وہ رنگ برنگی بیلیں، وہ رنگ برنگی برتن نظر آ رہے ہیں. اب میاں تو عام طور پہ بیزار ہوتے ہیں، مرد تو بہت بیزار ہوتے ہیں. اب وہ آپ کو منع کر رہے ہیں کہ مجھ کو نہیں جانا اس طرف، لیکن آپ کیا کریں، آپ کو اتنی خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ ریزسٹ نہیں کر سکتی، آپ چل پڑی. تھوڑی دیر تو وہ کھڑے دیکھتے رہیں گے کمر پہ ہاتھ رکھ کے غصے میں آپ کو. اس کے بعد پھر وہ خود ہی آپ کے پیچھے آئیں گے، کہیں گے کہ کھوئی نہ جائے. ڈر بھی لگتا ہے نا، ادھر ادھر ہو گئی تو پھر مشکل ہوگی. تو پیر پٹکیں گے، کچھ بھی کریں گے، آئیں گے آپ کے پیچھے ضرور، چھوڑیں گے نہیں. تو بالکل یہی معاملہ ایک مجاہدہ کا ہوتا ہے. اس کو اتنی خوبصورت جنت نظر آ رہی ہے،
وہ کیسے ریزسٹ کرے؟ تو گھر والے پہلے تو ساتھ نہیں دیتے، لیکن جب وہ نہیں پلٹتی پیچھے، پہلے تو وہ منتظر ہوتے ہیں نا کہ لوٹ آئے گی، شاید پلٹ آئے گی. جب وہ نہیں لوٹتی، وہ نہیں پلٹتی، وہ جنت کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، تو بہت امکان ہے کہ گھر والے بھی اس کے پیچھے آ جائیں گے، چل پڑیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ بہرحال جو پائنیئرز ہوتے ہیں ان کو محنت تو زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن بہرحال وہ رہنما بھی تو بنتے ہیں. تو جہاں رہنما کی مشکل زیادہ ہے وہاں رہنما کا اجر بھی زیادہ ہے، اور رہنما بننا کوئی ایسا آسان کام تو نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کتنوں کو پائنیئر بنا دے، گھر کے نقشے پلٹ جائیں ایک انسان کی وجہ سے، تو اسے محنت تو لگے گی نا. تو جن کے درجے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. مشکلات جب آئیں تو یقین کر لیا کریں کہ میرا درجہ اللہ کو بلند کرنا مقصود ہے، اسی لیے مجھ پہ مشکل آئی ہے، اسی لیے مجھ پہ پریشانی آئی ہے. اب جو بھی یہ کام کرے گا، فرمائی اغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ، اور وہ داخل کرے گا تم کو. دونوں چیزیں آپ دیکھیں مجزوم ہیں، یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ. شرط ہے نا، اگر تم جہاد کرو گے تو یہ ہوگا، اگر جہاد نہیں کرو گے تو نہ مغفرت نہ جنت میں داخلہ، بھول جاؤ، دونوں کام نہیں ہو سکتے. اگر جہاد کرو گے جانوں سے اور مالوں سے تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ، اور وہ داخل کرے گا تم کو جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ گھر. کتنی خوبصورت یہ بات ہے، یہ مجاہد ہی سمجھ سکتا ہے، صرف مجاہد سمجھ سکتا ہے کہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن کتنی بڑی نعمت ہے. ایسے پاکیزہ گھر جہاں کوئی مخالفت نہیں، جہاں کوئی تانے نہیں، جہاں کوئی ڈانٹ نہیں، جہاں کوئی تکلیف نہ دیکھنی پڑے، کوئی اذیت والی بات نہ سننی پڑے، کوئی دین کے نام پر تانے نہ سننے پڑیں، اور اپنی مرضی سے اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا اور اللہ کی یاد اور اللہ کی بات میں انسان بیٹھا رہے. یہ خود کتنی بڑی نعمت ہے، یہ صرف مجاہد سمجھ سکتا ہے. جس نے جہاد نہیں کیا وہ مساکن طیبۃ کی حقیقت کو اس طرح سمجھ نہیں پائے گا جیسی کہ ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تم کو عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی، بہت بڑی چیز جو کہ اللہ کسی کو دے دے. ورنہ اس آخرت کو داؤ پہ لگا کر اور دنیا کو جنت بنانا، یہ بہت بڑی ناکامی. ذالک خسران المبین آیا ہے قرآن میں، کھلا خسارہ ہے یہ، تو الٹیمیٹ لاس ہے. چلو اور دنیا کا گھر وہ ذرا اگر جہنم کا نقشہ بھی پیش کر رہا ہے جہاد کرنے کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں. کتنے دن رہنا ہے، کتنے دن رہنا ہے اس گھر میں؟ جتنا اپنے گھر میں ہم رہتے ہیں اس سے تو بہت زیادہ قبر میں رہنا ہے، اور جتنا ہم قبر میں رہتے ہیں اس سے تو بہت زیادہ آخرت میں رہنا ہے. تو جو اتنا ٹرانزیشنری، اتنا فلیٹنگ سٹیج ہے، وہ بڑا ہی ہم لوگوں کو اس وقت اہم لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم اس میں ہیں نا، تو آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، حالانکہ ہے کچھ بھی نہیں، فلیٹنگ، ایسے گزر جائے گا. اتنا گزر ہی گیا نا. جن خواتین کی آپ میں سے شادی ہوئی بھی ہے، آپ کو امی کا گھر کیسا لگتا ہے؟ لگتا ہے وہ کسی زمانے میں رہتے تھے امی کے ہاں، بہت دور، بہت پہلے کبھی تھا وہ سب کچھ. کتنی جلدی زمانہ گزر گیا. اور پھر جو اور زمانہ اللہ نے اور جن کو عمریں دی ہیں، ایک گھر اپنا تھا، اب اس گھر کے اندر اضافے ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئیں، بہت کچھ ہو گیا نا. تو مسلسل آپ دیکھیں، جاویداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی، کیسے کانسٹنٹلی چینج ہوتی ہے نا. وہ گھر خود کتنا چینج ہوتا رہتا ہے، جس کو ہم اپنا گھر کہتے ہیں. اور جس گھر کو اپنا گھر ہم کہتے ہیں اس میں اپنی مرضی کتنی ہوتی ہے؟ 100% تو اپنی مرضی نہیں ہے، سبھی کا انسان خیال کر کے گھر میں چلتا ہے. تو وہ اپنا گھر ہے نہیں، ہماری غلط فہمی ہے. میرا گھر جو ہم کہتے ہیں، میرا نہیں ہے، وہ سب کا گھر ہے. جنت ہوگی میری، وہاں میری مرضی چلے گی، میں اپنے لیے زندہ رہوں گی، جو میرا جی چاہے گا وہ میں کروں گی، کسی کا نہیں سوچنا ہوگا. آج کل ہم کہتے ہیں نا گیو اسپیس ٹو ایوری بڈی، دوسروں کو اس کی اسپیس دے دو. تو جنت میں تو اسپیس ہی اسپیس ہے، آپ کی جنت ہے پوری، آپ کی مرضی، جو جی چاہے کریں. کوئی دوسرا
آپ سے کوئی توقع لے کر نہیں آئے گا، کوئی آپ کو حکم نہیں دے گا، کسی اور کی مرضی کا آپ کو پابند نہ ہونا ہوگا، کھلی آزادی۔ لیکن کب؟ جب دنیا میں پابندیاں اٹھائی ہوں گی۔